علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے، آپ کی پیدائش اور آپ کی جب نبوت ملی تب تک انشاءاللہ آپ کے بارے میں اگر بولنا ہے تو کافی دن لگ جائے گے، لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی۔ مبارک مہینہ آپ کا چل رہا ہے، ایسے لگا کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ سب کو معلوم ہوگا، لیکن ایک بار پھر سننے سے پھر ایک ریمائنڈ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ مبارک آپ کے مبارک قدم اس دنیا میں آنے سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو کیا کیا شروعات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میریکل دکھایا نا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت ایوانی کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، اور مجوس کا جو آتش کدہ تھا جس کی آگ کبھی بجھتی نہیں تھی، وہ لوگ بجھنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ آگ کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ کی پیدائش کی شروعات سے ہی مبارک قدم آتے ہی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آسان کرنا شروع کی۔ پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس، کیونکہ آپ کے ابا حضور پہلے ہی گزر چکے تھے، تو آپ کے دادا کو خوشخبری پہنچی، وہ خوشی خوشی تشریف لائے، آپ کو خانہ کعبہ میں لے کے جا کر وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو شہر کی جو بیماریاں ہوتی تھی اسے بچانے کے لیے جو گاؤں کی جو بدوی عورتیں ہوتی تھیں ان کے حوالے کرتے تھے، اور تاکہ وہ ان کا دودھ پلائیں بچوں کو، تو وہاں پہ جا کے ان کے جسم میں طاقتور اعصاب مضبوط بھی ہوں، اور وہ بچپن ہی میں خالص عربی سیکھیں، وہاں کی عربی بھی ایک دم پیور رہتی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا، اور انہوں نے جو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملی تو کیا کیا ہوا، تو وہ بتاتی ہے کہ جب ہم لوگ ادھر جا رہے تھے، ہمارے پورے ایک ان لوگوں کا قافلہ نکلا تھا، اور وہاں پہ ایسا تھا کہ جن عورتوں کو بچے ہوتے تھے تو وہ جاتی تھی اور پھر ان کو دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لیتی تھی، اور پھر 1-2 سال اپنے پاس رکھ کر پھر ان کو ان کی ماں کے پاس واپس دے دیتی تھی، اور جن کے بچوں کو لیتی تھی وہ لوگ ان کو پیسے، تحفے، تحائف وغیرہ دیتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے کہ جب ہم لوگ وہ نکلے قافلے کے ساتھ، اس وقت ایسا تھا کہ ایک دم قحط سوکھا پڑا ہوا تھا، اور اتنا مشکل حال تھا کہ پوچھو میں، اور ان کے پاس ایک سفید گدھی تھی اور ایک اونٹ تھا، اور قحط اتنا سوکھا پڑا تھا کہ کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ ان لوگوں کا برباد ہو گیا تھا، اور وہ اونٹنی بھی ایسی تھی کہ اس کو جسم سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا، اور ان کی جو گدھی تھی وہ بھی ایک دم کمزور تھی۔ اب وہ ان کا بچہ بھوک سے بلکتا تھا تو لوگ رات بھر سو نہیں سکتے تھے، اسی طرح وہ لوگ اپنے قافلے کے ساتھ نکلے تو ان کی اونٹنی گدھی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی جس پہ وہ بیٹھی تھی، تو لوگ ان کو بولتے تھے کہ قافلہ آگے جا رہا ہے، تمہاری گدھی پیچھے ہو جا رہی ہے۔ تو بی بی یہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشانی سے ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ایسا ہوا کہ سب کو بچے مل گئے دودھ پلانے کے لیے، لیکن ان کو نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ وہ یتیم تھے، ان کے ابا نہیں تھے، اور ان کی ماں بیوہ تھی، اور ان کے دادا بوڑھے تھے، تو اگر اس بچے کو لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا، اس لیے کوئی نہیں لے رہا تھا۔ تب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر کو بولے کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں بغیر بچے کے واپس جاؤں، اور میں مطلب سب میری سہیلیوں کو مل گیا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس بچے کو ہی لے لوں۔ تو ان کے شوہر نے بولا کہ دیکھو تم جیسا چاہتی ہو ویسا کر لو کر کے۔ اب وہ بولتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی تو اسے اپنی آغوش میں رکھا تو جس قدر چاہا اس نے پیٹ بھر کے میرا دودھ پیا۔ کہاں سے اللہ کی قدرت ہوئی کہ ان کو ایک بوند دودھ نہیں تھا،
اور اس نے مطلب پیٹ بھر کے دودھ پیا، اس کے ساتھ جو ان کا خود کا ایک بچہ تھا اس نے بھی دودھ پیا اور دونوں سو گئے. اور اس کے بعد وہ بول رہے کہ پہلے مطلب ہم سو ہی نہیں سکتے تھے، اتنی پریشانی تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک جیسے میریکل ہوا نا. پھر اس کے بعد میں بولے میرے شوہر اونٹنی کا دودھ نکالنے گئے جس کو ایک بوند دودھ نہیں آتا تھا، تو اس سے بھی اتنا دودھ ملا کہ ہم دونوں نے سیر ہو کے مطلب ایک دم آرام سے دودھ پیا اور ہم ایک دم آسودہ ہو گئے، ایک دم سکون میں آ گئے اور بڑے آرام سے ہم نے رات گزاری. اور صبح ہوئی تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے. مطلب ان کو بھی ایسا لگا کہ اس بچے کے آنے سے بہت فوراً ہمارے لائف میں چینجز آئے. اس کے بعد بولتے جب ہمارا قافلہ نکلا تو جو گدھی تھی جو ایک دم کمزور تھی، وہ جس کے اوپر وہ بیٹھے تھے وہ بچوں کو بھی لے کے بیٹھے تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا فاسٹ چل رہی تھی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل رہی تھی. مطلب اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی. ان کے اونٹنی ایک دم مطلب بھر کے دودھ دے رہی تھی. ہر طرح سے ان لوگوں کو سکون ہوتا ہے. اس کے بعد بولے جب ہم لوگ اپنے ادھر پہنچے قبیلے میں پہنچے تو وہاں پہ ہماری بکریاں تھیں جو جاتی تھی گھاس کھانے، لیکن کچھ وہاں ملتا نہیں تھا. لیکن جب بولے ہماری بکریاں جانے لگی تو بھرپور دودھ لے کے واپس آتی تھی. اور اتنا مطلب ان کو دودھ اور ہر چیز سے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا آسانی دینا شروع کیا. دوسرے لوگ دیکھ کے بولتے تھے کہ شاید ان کی بکری وہاں کی گھاس کھاتی ہے تو اس کو دودھ آ رہا ہے کر کے وہ لوگ وہ بکریوں کو بیچتے تھے اپنی، لیکن ان کو کچھ نہیں، وہ سوکھی واپس آتی تھی. لیکن ماشاءاللہ تو ان لوگوں کو ایک ایسا معجزہ دکھتے گیا کہ یہ بچے کو لینے کے بعد ہماری ساری مشکلیں دور ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو رہا ہے، بہت اچھے وقت آنے لگے اور بہت خوش رہنے لگے. اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2 سال کے جب ہو گئے تو اب وہ بچے کو واپس کرنا تھا. بچہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گٹھیلے ہو گئے، اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ نہیں مجھے اسے اب نہیں دینا ہے، مطلب یہ میرے پاس ہی رہیں گے تو ہمارے لیے خیر و برکت کا معاملہ ہوا. تو پھر جب وہ ان کی امی کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی آمنہ کے پاس، تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیے اب یہ شہر میں اتنی وبا بھی ہے، آپ اگر تھوڑے دن بچے کو ہمارے پاس ہی رکھتے کچھ مہینے کے لیے تو ذرا اور مضبوط ہو جاتا. تو پھر وبا کا خطرہ سب سننے کے بعد انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دیا اور وہ واپس لے کے اپنے گھر پہ آ گئے. اب جب ان کی دودھ کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد بھی وہ جب وہیں تھے بی بی حلیمہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ایک بار ایسا ہوا کہ شق صدر کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 بار ہوا ہے نا ان کے ساتھ. تو جب پہلی بار بچپن میں ہوا تو جب وہ 4 یا 5ویں سال میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم سے مروی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. اس کو انہوں نے نکال دیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان کبھی کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا، شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا. پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا. ادھر بچوں نے دیکھا تو وہ لوگ بھاگ کے آئے، جب خون وغیرہ دیکھا آ کے بولے کہ محمد کا قتل ہو گیا. اور سب گھر والے وہاں پہ بھاگے سب، تو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا. تو اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ماں کے حوالے کر دیا اور 6 سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کے آغوش میں ہی رہے. اس کے بعد ایک بار آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے یہ کہاں پہ اپنے ان کے ابا کی یاد میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے نکلی. چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ایمن اور اپنے سرپرست عبدالمطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف گئی. وہاں 1 مہینہ ان لوگوں نے قیام کیا اور جب وہ وہاں وہ 1 مہینے میں ان کو تھوڑی کوئی بیماری ہو گئی اور پھر یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ مدینہ کے درمیانی مقام ابوا میں پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی. پھر وہ اپنے دادا کے
سائے میں آ گئے. دادا نے ان کو بہت پیار کیا, لاڑ پیار سے پالا پوسا, سب کچھ کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن ہی ہوئی تھی کہ دادا عبدالمطلب کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. اور گزرنے کے پہلے انہوں نے ابو طالب, ان کے جو چچا تھے, ان کے ابا کے بھائی, سگے بھائی عبداللہ, ان کے ابا والد تھے, ان کے سگے بھائی تھے, ان کی کفالت میں ان کی وصیت کر کے گئے کہ آپ ان کو دیکھو. پھر ان کے چاچا نے بھی ان کو کافی عرصے تک ان کی مطلب دیکھ بھال کی. 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی. انہوں نے بہت سال تک ان کا خیال رکھا, ان کی ہر جگہ ان کی مدد کی. پھر اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے تھے نا, تبھی ان کے چاچا ان کو ایک ملک شام کے سفر پر لے کے نکلے, اور بصرہ پہنچ کے ان لوگوں نے وہاں پہ وہ کیا, اپنا ڈیرا ڈالا. وہاں پہ جب وہ قافلے کے ساتھ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں سے ایک گرجا تھا, جیسے چرچ بولتے ہیں نا, تو قافلے کے وہاں کا ایک وہ تھا, راہب تھا, وہ جیسے فادر ہوتے ہیں نا, وہ آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید العالمین ہے, اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا. تو ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے, مطلب گھاٹی کے اس طرف جیسے ہی تم لوگ آئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہیں گیا ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں, جو کندھے کے نیچے ان کی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح شکل میں تھی, اور ہم نے انہیں کتابوں میں بھی پاتے ہیں. ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ یہ آئیں گے, اور یہ ساری نشانیاں ان کے پاس ہے, کیونکہ ان کے آنے کے پہلے جتنے درخت تھے اور جتنے پتھر تھے سب سجدے میں چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد میں ایسے ہی آپ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے گئی جس سے آپ کی ایک نیکی کا, آپ کی اندر کی جو خوبی کا, آپ کے اندر جو نرمی تھی اس چیز کا سب کو احساس ہونے لگا. آپ سب کو امین, آپ سب لوگ آپ کو امین کہنے لگے, جیسے سچا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ جب 25 سال کے ہوئے تو 25 سال ایسے تو بہت ہے آپ کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لیکن میں ان شارٹ آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں بتا رہی ہوں کہ جو بچے نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں. جو سب جانتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو کئی بچے ایسے جو نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ پھر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت پیسے والے تھے, بہت, مطلب وہ بزنس وومن تھی, اور انہوں نے ان کا بزنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سامان ان کا لے کے جا کے مال ہے نا وہ دیکھنا, تجارت کے لیے لے کے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو پتہ چلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو مال ان کے ہاتھوں جو تجارت میں جاتا ہے تو اس میں امانت اور برکت دیکھی. ان کو اس میں کچھ الگ چینجز نظر آئے کہ اس میں کافی برکت ہے. پھر وہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک وہ تھی, ان کے سہیلی تھی نفیسہ بنت منبع, تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے لیے انہوں نے کہا. اور جب ان کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے رشتے کی بات کی, انہوں نے اپنے چچا سے بات کی, اور ان کے چچاؤں نے ان کے چچا سے بات کی. اس طرح آپ کا نکاح ان سے ہوا. پھر اس کے بعد یہ واپسی جب شام سے واپس آئے تھے تو آپ نے اپنے مہر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ دیے تھے, اور ان کی جو اولادیں ہوئی تھی اس میں ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام اولادیں تھیں وہ انہی کے بطن سے ہوئی تھی. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے, اور انہی کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑے. پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ پیدا ہوئے, اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں جو لڑکے تھے وہ انتقال کر گئے. البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا, مسلمان ہوئی, اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی, مطلب ان لوگوں کو سب کو ہجرت کرنا ملا.
لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے مطلب آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہو گئی۔ اس طرح مطلب ان کے بچپن سے لے کے ان کی جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہاں تک کا، جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور جب آپ کی عمر کچھ 40 برس کے قریب ہو چلی تھی نا، اس دوران آپ کو ایسا ہونے لگا کہ میں اکیلے رہوں، میں اللہ کی عبادت میں لگوں، غلط چیزیں ان کو جو غلط تھا اس سے وہ تھوڑے بیزارتے تھے، اچھی چیزوں کی طرف تنہائی محبوب ہو گئی۔ تو پھر وہ مکے سے کتنے 2 میل کی دور پہ ایک کوہ ہیرا ہے، غار ہے، اس میں جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتی تھی اور قریب کہیں نہ کہیں ان کے آس پاس موجود رہتی تھی، ان کو کھانا پہنچاتی تھی۔ اور آپ رمضان کا پورا مہینہ اس غار میں قیام فرماتے تھے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، باقی جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اس طرح ایک دن مطلب پھر وحی کا سلسلہ ہے کہ جب آپ پورے 40 برس کے ہو گئے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے، سچے خواب آنے لگے، جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ جیسے پورا ایک دم صحیح خواب ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے نا نبوت کی۔ اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ ایک بار وہ وہاں پہ غار حرا میں ہی تھے، اور 40 سال 6 مہینے 12 دن مطلب شمسی حساب سے، اور 39 سال 3 مہینے 22 دن۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانی انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے، وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی، آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں ہی تھے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ فرماتے کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ اور ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا جو ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تئی دستوں کا بندوبست کرتے ہو، مہمان کی میزبانی کرتے ہو، حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہو، آپ اتنے نیک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کو ہم تک پہنچانا تھا، کیونکہ دوسرے جو پیغمبر آئے، دوسرے جو رسول آئے، اس میں سب کو کچھ نہ کچھ معجزے میریکلز ہوئے، کھلی نشانی، کھلی آنکھوں سے لوگوں نے میریکلز دیکھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے یہی آپ کے قدم مبارک سے، آپ کے پیدائش سے، آپ کی برکت سے، آپ کے لعاب دہن سے، آپ کی ہر چیز سے لوگوں کو لوگ فیضیاب ہوئے، لیکن ایسے میریکل نہیں ہوئے جیسے دوسرے پیغمبروں کے ہوتے تھے۔ آپ کے لیے میریکل سب سے بڑا قرآن شریف ہے۔ وہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے رہتے زمانے تک رکھا کہ جب تک یہ دنیا چلے گی تب تک وہ معجزہ قرآن ہمارے ساتھ رہے گا نا۔ اور وہ وحی آتی گئی، اور پھر وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن، جس طرح اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بتایا۔
قرآن میں A to Z ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچائی، مطلب ہر ارکان، ہر چیز، کوئی چیز ہمارے لیے باقی نہیں رہی کہ ہم کسی سے جا کے پوچھیں کہ بچوں کو کتنے سال دودھ پلانا ہے، طلاق کا کیا معاملہ ہے، وراثت کا کیا معاملہ ہے، شراب کا کیا معاملہ ہے، جوئے کا کیا معاملہ ہے، مچھر کا تک ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سور کا تک ذکر، خنزیر کا تک ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مطلب کیا حرام ہے کیا حلال ہے سب کچھ کلیئر ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس وہ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کیا ہے، اس مبارک مہینے سے ہمیں ایک نیت کر لینا ہے کہ ہم آپ کی سیرت پڑھیں گے۔ دیکھیے میں نے ابھی جو باتیں آپ کو بتائی، جو بھی مجھے رحیق المختوم ایک بک ہے اس میں سے میں نے پڑھی تھی، اور وہ بک اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے۔ جو بچے جو لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ خریدیں، آن لائن بھی ملے گی، آپ لوگ پوری سیرت پڑھو۔ دیکھیے ہم پوری باتیں ایک ساتھ نہیں بتا سکتے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم آگے کی اور باتیں کے لیے دوسرا آپ کو ویڈیو ریڈی کریں انشاءاللہ، لیکن ابھی وقت میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں آپ کو پوری سیرت بتا سکوں، نہ آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم ہوگا اور نہ مجھے ابھی وقت ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوئی چیز میں آپ لوگوں کو آگے کی باتیں بھی بتاؤں گی، لیکن یہ جو قرآن ہمارے پاس وحی کے ذریعے آیا، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے راوی، اتنی لوگوں نے اس کو چن چن کے صحیح حدیثیں ہمارے تک پہنچائی، ان کی سنتیں ہمارے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے لیے سنت ہے، ہم جو کریں گے اللہ اس کا اجر ہم کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، صدقہ فطر کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں، حج کے بارے میں، حلال کمائی کے بارے میں، سود نہیں لینا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، نکاح میں کیسی سادگی رکھنا ہے، بزنس کس طرح کرنا ہے نا، ہر چیز بتایا ہمیں۔ تکبر نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، غیبت، دو رخاپن، جھوٹی شہادت، کسی کی جھوٹی گواہی دینا، چغلی کھانا، حسد کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اس نے اخلاق کہ کیسے اخلاق ہمیں رکھنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ میں کس طرح محبت سے پیش آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، سادگی، صفائی، سلام، اپنی زبان کی حفاظت، ہر چیز انہوں نے بتائی ہے کہ شکر کیسے اللہ کا ادا کرنا ہے، صبر کیسے رکھنا ہے، توکل کیسے رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جب ان کی حدیث پڑھو گے، آپ ان کی جب سیرت پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گی نا۔ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو ہم کو ان کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے نا۔ تو آج سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی سیرت پڑھیں گے، اس کو فالو کریں گے، اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے، آپ کی حدیثیں پڑھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سی باتیں ہیں آپ کے بارے میں، اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں۔ اور آج کے لیے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا، کیونکہ ایک ساتھ بہت بولوں گی تو شاید آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے، تو بچوں کو میں بس اتنی بولتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود بھیجا کریں، ان پہ درود و سلام بھیجیں اور ان کی سنت پہ چلیں۔ ان کی جو سنت ہے ہمیں وہ فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں۔ اللہ پہ توکل رکھنا ہے، قرآن پہ چلنا ہے، حدیث پہ چلنا ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ پہ درود بھیجنا ہے، جب بھی آپ کا نام سنیں تو آپ پہ درود بھیجیں انشاءاللہ، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر آپ پہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ آپ دعا مانگو نہیں مانگو، لیکن آپ نے ان پہ درود بھیجا، وہ ڈائریکٹ ان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور اس کا اجر 10 گنا اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، 10 گنا ہمارے معاف کرے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت پہ چلنے والا، نیک راستے پہ چلنے والا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا
آپ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا، ان کے حدیثوں پہ عمل کرنے والا، اس کو یاد کر کے اس کو فالو کرنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔